مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہا کی بابت ہماری بات چل رہی ہے، تو میں ان کی جو وفات ہے اس حوالے سے بات عرض کروں کہ بوڑھے ہو گئے، تقریباً 70 سے 80 کے قریب تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وفات کا وقت قریب آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن انہوں نے سنا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں لوگ بے لباس ہوں گے، تو بہت پریشان ہوئے کہ ہائے وہاں ایسی کیفیت ہوگی، یعنی کیونکہ باپ دادا سے شرم و حیا والا گھر ہے یہ، جہاں نبوت ہو، امامت ہو، رسالت ہو، ولایت ہو، عصمت ہو، طہارت ہو، جن کے وجود سے نکلی ہوئی، تو وہ تو پریشان ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امی جان آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے لباس نہیں فرمائے گا، آپ لباس والے ہوں گے۔ اور جب ان کا پھر جب قبر کے بارے میں فرمایا میں نے سنا ہے کہ قبر اس طرح دبا دیتی ہے، قبر سختی کرتی ہے، تو فرمایا نہیں آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے۔ تو جب مولا علی علیہ السلام آئے اور آ کے انہوں نے پیغام دیا کہ یا رسول اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد جو بڑی عزت عظمت فضیلت مآب ہستی ہیں، دنیا سے چلی گئی، وصال فرما گئی، تو فرمایا علی وہ تیری ماں نہیں میری ماں بھی تھی۔ اور پھر قبر کھودنے کا کہا، قبر کھودی گئی اور ادھر جنازہ پڑا، قربان سیدہ فاطمہ بنت اسد کی عظمت پر 70 تکبیریں میرے رسول پاک سرکار نے ان کے جنازے پہ کہیں، 70 تکبیریں، ایک کے بعد ایک تکبیر، اللہ کی حمد و ثنا دعائیں، پھر دوسری تکبیر، تیسری تکبیر، چوتھی تکبیر، لاؤ ڈھونڈ کے۔ ہاں وہاں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے جنازے پہ آپ کو یہ منظر مل سکتا ہے کہ ان پہ آپ نے تکبیریں کہی تھی، مگر کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے، ایک کے بعد ایک تکبیر، ایک کے بعد، گویا کہ نبی پاک سرکار ہٹ ہی نہیں رہے، بس جنازے کو لمبا ہی کیے جا رہے، 70 تکبیریں جس کے جنازے پہ امام الانبیاء نے کہیں۔ کیا مقام ہے اس پاک بی بی کا اور ان کا لگاؤ کا کہ میرے پاک محبوب کی ان سے کیا محبت ہے۔ اور پھر ادھر بھی بس نہیں کی، ان کو اپنا جو قمیض تھا وہ پہنا دیا اور پھر ان کی قبر میں لیٹ گئے۔ اور حضرت عمر فاروق نے جب کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو یہاں اس سے پہلے کبھی ایسے کرتے نہیں دیکھا، آپ اس طرح اشارے کر رہے ہیں ادھر کو ادھر کو ادھر کو، یعنی محسوس ہے رہے ہوتے جس طرح قبر کو آپ کوئی بات کہہ رہے ہو کہ کھل جا اور کھل جا اور کھل جا اور کھل جا۔ تو نگاہ نبوت جانتی ہوگی نا، یہ وہ اشارہ ہے جو چاند کی طرف بھی یہاں سے کھڑے ہو کے کرتے ہیں، تو اس کے اثرات کیا ہے؟ وہی انگلی وہی اشارہ قبر میں ایسے 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 کر رہے، میری ماں کی قبر ہے، میری ماں آ رہی ہے، میری ماں آ رہی ہے، قبر میں لیٹ گئے، اپنا لباس پہنا ہے۔ فرمایا ہاں میں نے یہ لباس ان کو اس لیے پہنایا کہ خدا بند لم یزل میری ماں کو قیامت والے دن جنتی حلہ پہنایا، اور میں ان کی قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ میری ماں کی قبر پر اللہ کی رحمت رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب قبر بند ہو گئی تو پھر دعا کی اللہم اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد، مالک میری ماں سیدہ فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، وغفرہا وارحمہا، پروردگارہ ان کی بخشش فرما دے، ان پر اپنی رحمت فرما، ووسع لہا مدخلہا، اور ولقنہا حجتہا، اور ان کی حجت ان کو اپنی رحمت سے خود تلقین فرما، ووسع لہا مدخلہا، اور ان کی قبر کو وسیع فرما دے۔ کیسے دعا کی؟ بحق نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، اے میرے مالک تجھے تیرے نبی محمد جو کہ نبی رحمت ہے ان کا واسطہ، والانبیاء الذین من قبلی، اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، مالک تجھے تیرے ان سارے نبیوں کا واسطہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے۔ آپ نے یہ جذبہ، یہ الفاظ، یہ لہجہ کبھی نہیں نبوت کا دیکھا ہوگا۔ مالک میری ماں فاطمہ بنت اسد، چچی نہیں کہا، چچی ہے، فرمایا میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ آپ اس قدر محبت کر رہے ہیں، یہ آپ اس قدر پیار کر رہے ہیں،
تو فرمایا لم یکن احد بعد ابی طالب ابر بی منہا، فرمایا اس لیے کہ میرے ساتھ میرے چچا ابو طالب کے بعد اگر کسی نے محبت کی انتہائیں کی ہیں تو میری اس ماں فاطمہ بنت اسد نے کی. کسی نے میرے ساتھ اتنی نیکیاں نہیں کی میرے چچا کے بعد جتنی نیکیاں میری ماں فاطمہ بنت اسد نے کی. میں کیوں نہ کروں ایسا؟ دعائیں مانگی. تو احباب گرامی پہچانیے مولا علی علیہ السلام کی والدہ کو، پہچانیے کہ جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، میرے رسول پاک کی ان سے محبت کو دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کیجیے. بڑا گھر ہے، عظیم گھر ہے، برکت والا گھر ہے. میرا مالک ان کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے. الہی آمین.